نے ٹر گئے نی دلدار دلاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لندن میں مجلس علماء برطانیہ، جمعیت علماء برطانیہ کے اکابرین اور مختلف مکاتب فکر کی شخصیات یہاں جمع ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ آج ہم نے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ایک ہنگامی اجلاس بلایا، اس حوالے سے کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ یو کے اندر علامہ قاری تصور الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزہ، اسی طریقے سے مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر، اور آج حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا انتقال ہوا۔ تو علماء کرام ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کی ضیافت پہ، اور آج کے اجلاس کی جو صدارت کی حضرت مولانا عبد الرحمن بابا صاحب نے، جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، اور صدارت جو ہے مفتی خالد محمود صاحب جو جمعیت علماء برطانیہ لندن کے امیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں سے علماء کرام تشریف لائے، خاص طور پر آکسفورڈ سے حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی تشریف لائے۔ تو آج ہم نے دعائیہ تقریب بھی رکھی تھی، تعزیتی اجلاس بھی رکھا تھا، اور ان اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تو میں حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے چند خیالات سب سے پہلے تو علامہ خالد محمود صاحب کے حوالے سے حضرت کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ یہ جو سال ہے یہ ہمارے لیے عام الحزن ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت اور حیات اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، موت کا اپنا ایک وقت مقرر ہے۔ جہاں تک علامہ خالد محمود صاحب ہے تو وہ بلا شبہ بہت بڑے عالم تھے، محقق عالم دین تھے۔ وہ رہتے یو کے میں تھے، لیکن وہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے ایک قائد تھے، اور ان کی حیثیت یہ تھی کہ عوام علماء سے سیکھنے آتے ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب وہ شخصیت تھے جن سے علماء سیکھنے جاتے تھے، بہت مستند عالم دین تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برطانیہ میں جو کام کیا ہے، یہاں پر انہوں نے ایک یعنی حق کی آواز کو اگر بلند کیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحیح معنی میں جہاں اور علماء کی خدمات ہے اس میں سب سے بڑا صحرا حضرت علامہ خالد محمود صاحب کا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ جب بھی کوئی بھی چیلنج پیدا ہوا ہے علامہ خالد محمود صاحب کی طرف سب کی نگاہیں گئی ہیں، اور سب کو انہوں نے مطمئن کر دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو بصیرت بھی عطا کی تھی، حکمت بھی عطا کی تھی۔ ہمارے درمیان مفتی خالد محمود صاحب بھی موجود ہیں جو ہمارے جمعیت علماء برطانیہ لندن کے امیر ہیں۔ مفتی صاحب لوٹن سے تشریف لائے، اور آج کا جو اجلاس ہے یہ تعزیتی اجلاس ہے، ہمارے جو اکابر علماء کرام انتقال فرما گئے، تو ان حضرات علماء کے بارے میں آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ممتاز عالم دین جناب مفتی عبدالوہاب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارے میزبان مشہور ختم النبوت کے داعی، مبلغ، محافظ حضرت مولانا سہیل بابا صاحب، اور ان کے ہم سب کے اکابرین کی اس وقت جو نشانی ہے، جنہوں نے سب اکابر کو دیکھا ہے، ان کے والد محترم مولانا عبد الرحمن بابا صاحب، کہ انہوں نے یہ درد محسوس کیا ہے کہ اس وقت ہم لوگ سب غمگین ہیں، ہم لوگ اس وقت دکھ لیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑا پن کیا ہے، اور ہم کو یہاں بلایا، اور یہاں پر بلا کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم غم جو ہے وہ اپنا تقسیم کر سکیں، بانٹ سکیں۔ کم و بیش تقریباً 50 کے قریب جید علماء جو ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر وہ دنیا سے اٹھ رہے ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے علم اٹھا دیا جائے گا، اور اس جو راوی ہیں وہ کرتے ہیں
کہ علم اٹھانے کا یہ نہیں ہوگا کہ وہ سینوں سے کھینچ لیا جائے گا، بلکہ یہ ہے علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر جاہل لوگ جو آئیں گے پھر وہ لوگوں کو گمراہ بھی ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سب سے پہلے بہت سارے علماء جا رہے ہیں، ہمارے انتہائی محترم مقرر شعرا بیان مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب جو جمعیت علماء کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، یہاں بھی آتے تھے، آپ سب حضرات نے سنا کہ ایک بڑے داعی تھے، وہ رخصت ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد جناب علامہ خالد محمود صاحب، علامہ خالد محمود صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں اس صدی کا بڑا نقصان ہے، اس صدی کا جو ہے وہ بڑا نقصان ہے علامہ خالد محمود صاحب کا دنیا سے اٹھ جانا، جس کی علمی، تحقیقی، تدریسی، تصنیفی، تقریری اور ہر لحاظ سے مناظرانہ انداز سے۔ اس کے بعد برطانیہ کے اندر قاری تصور الحق صاحب، یوں ایک بے باک، جرأت مند، میں نے ان کو دین کے معاملے میں کبھی مصلحت نہیں دیکھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے دین اسلام کے لیے تن من دہن کی جو ہے وہ قربانی دی اور مطلوب و مقصود کے لیے اپنے آپ کو بھی بلا دیا، وہ مفتی نعیم صاحب، مفتی نعیم صاحب جو ہے وہ ایک یعنی ایک مسلک کا ایک ترجمان اور مسلک کی ایک جو ہے پہچان، وہ پہچان تھی، اور صرف جیسے آپ حضرات جیسے فرما رہے تھے وہ چلتا پھرتا قرآن تھا۔ تو ایک ایک جو دنیا سے یہ لوگ رخصت ہو گئے ہیں، اب سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا اب کیا صورت بنے گی، کیا ہو رہا۔ اب روزانہ صبح اٹھ کے ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے ہمیں کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، تو ہمارے اکابرین کے نقش قدم ہمیں چلنے دیں۔ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے جناب ساری زندگی جو ہے اپنے دین پر، اسلام پر چلے۔ البرکۃ مع اکابرکم کما قال علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علماء کی مجلس ہے اور اس کے اندر بڑے علماء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اتنی اکابر کی ایک طویل جو ہے وہ داستان ہے، جو یو کے سے لے کر پاکستان اور پنڈی اور پھر کشمیر تک ایک طویل داستان ہے۔ کس کس کو جو ہے نا وہ بتایا جائے، سارا آپ سن چکے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ علامہ خالد محمود صاحب جو جن کا انتقال ہوا، حقیقت میں حجت الاسلام تھے، اور اگر دیکھا جائے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو اگر پڑھا جائے اور پھر ساتھ علامہ خالد محمود صاحب کی کتابوں کو، تو مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے قاری تصور الحق صاحب جو حقیقت میں جنہیں تسخیر علماء کا فن حاصل تھا، پورے پاکستان سے اور پورے بر صغیر سے علماء کو جمع کر کے ہم نے جتنے اکابر اور جتنے علماء برمنگم میں سنے ہیں اتنے کہیں اور نہیں سنے۔ اس کے علاوہ مفتی نعیم صاحب جو ہے نا حقیقت میں داعی اسلام اور سفیر پاکستان تھے۔ یہاں پر ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تو پاکستان کے بارے میں بڑے اچھے اس کے پازیٹیو جذبات تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پاکستان سے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں پاکستان سے نہیں ہوں، میں نے جامعہ بن نوریہ سے پڑھا ہے۔ تو مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ مفتی نعیم صاحب جنہوں نے 55 ممالک میں پاکستان کے سفیر بنا کر بھیجے ہیں، اس کے علاوہ پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب بڑے پیر طریقے سے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, Hazrat Maulana Sohail Baba Sahab, thank you so much for inviting us. Today we have great ulama of UK, Mufti Abdul Wahab Sahab, Maulana Tawla Sahab, Mufti Khalid Sahab, Qari Niyaz Sahab and others. Our friends are here. We are here to pay respect and our regards to some ulama, some great giants in ilm, in knowledge, who passed away in the last few months, and they are great in number. There are so many ulama who have been named, which I don't need to repeat, which I'm sure you are all aware that how they have left this dunya. And ulama are rightly calling this year or this time a Aam al-Huzn, a time of sorrow and grief. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he lost his uncle, he lost his grandfather, he lost his mother, that year was known as Aam al-Huzn. And today ulama are also rightly feeling that gap, that within the last few months we lost many great giants in ilm. So this is also a sign of qiyamah.
Prophet of Allah has said that Allah will lift the knowledge from the people, not by snatching away the books, but by lifting up the ulama. And then there will be no ulama, no people of knowledge left, and then people will address to people of jahiliyyah and people of ignorance, and then they will be misguided, and they'll also misguide others. So this is the time that we pray to Allah. This is the time to turn to Allah. This is the time to do tawbah and istighfar, that how these close friends of Allah, they are leaving one by one. And this means that we need to appreciate ulama, we need to learn from them, we need to sit with them, inshallah. So in this time today, we have gathered together to pay our respect and our du'as for all these great people, and may Allah give them the highest abode in Jannah, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm not going to take much longer. Kibar ulama, all the great scholars of UK are present here, and they have all spoken in the details. It's really sad to see gems and great ulama passing away around the world. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive their sins and elevate their status in Jannah. Today, in actual fact, ulama in big numbers have become spiritually orphaned. As you know, these kibar ulama, these great scholars who passed away, they were the teachers of ulama. And your teacher is spiritually your father. Today we have lost so many of our spiritual fathers, and we've gathered here to do their ta'ziyat on the request of Maulana Suhail Bawa Sahab in London. We thank him for arranging all this gathering here, and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to preserve the ulama that are around the world. Jazakallah khair. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں جناب مبلغ ختم نبوت بلکہ مبلغ ابن مبلغ مولانا سہیل باوا صاحب اور ان کے والد محترم حضرت باوا صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کے طویل عرصے کے بعد ہم اتنے علماء کو، ہمارے دوست احباب کو، اور ایسے وقت میں کہ جب ہم اپنی اپنی جگہ اپنے گھروں میں ایک کڑھن اور ایک تکلیف کا شکار تھے، کہ بڑے علماء جو جیسے کہ مجھ سے پہلے تمام حضرات نے، مفتی صاحبان نے تفصیل سے روشنی ڈالی. میں تو کم علم آدمی ہوں، نہ ان حضرات کی صحبت نصیب ہوئی. خصوصاً ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے بیانات سنے، ان کے محفل میں جب بیٹھتے تو پتہ چلتا تھا کہ پھر آدمی ہل نہیں سکتا تھا، اور ان کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا. ان کے گفتگو کا انداز ایسے ہوتا تھا. بہرحال یہ اپنے اپنے مقام، ان لوگوں کو دیکھ کر ہمیں جب ہم اپنے اکابر کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو یعنی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ ان کے شاگرد تھے، ان کے بڑے کیسے ہوں گے. جن لوگوں کی محفلوں میں یہ رہے اور یہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ نمونہ ہیں، اور ہم ان کی یعنی خوبیاں گن نہیں سکتے. ہر میدان، ہر جہت سے آپ دیکھیں تو یہ سیاستدان بھی تھے، یہ علماء بھی تھے، یہ زاہد بھی تھے، یہ متقی بھی تھے، یہ پرہیزگار بھی تھے، یہ بیک وقت پیر بھی تھے، یہ مجاہد بھی تھے. ان میں ساری خوبیاں تھیں. اسی طرح ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب ہمارے دوستوں میں سے تھے، اور یعنی بہت بڑا دکھ ہوا کہ بہت بڑے آدمی تھے. ان کے والد محترم کو جو غلام نبی شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور یقیناً یہ علم اور تقوی ہی کی برکت تھی کہ انہوں نے اس صدمے کو برداشت کیا. ان کے خاندان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام خوبیاں اور ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے لیے یہ سوچ و فکر کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کا تذکرہ بھی کریں، اور اب ان کے کبرنی موت القبارہ، ہم ہمارے بڑے چلے گئے، ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ابھی جو بزرگوں کی فوتگیاں ہوئی ہیں، میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے ثانیہ ہے اور بہت بڑا خلا ہے. اس کو پر کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خلا کو کسی بھی طریقے سے پور فرمائے. جزاک اللہ. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے یہاں اس ملک میں، اور پاکستان میں بھی بڑے بڑے اکابر علماء کرام ان کے ساتھ سفر بھی ہوا، اور ہمیں ان کے ساتھ بڑی معلومات حاصل ہوئی. حضرت مولانا مفتی اسماعیل گورا جو برما میں تھے ہمارے، وہ ہمارے استادوں میں تھے. اس کے بعد بنوری ٹاؤن میں مفتی احمد الرحمن حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سارے اکابر علماء کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا رہا.
مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے۔ ابھی جو عرصہ گزرا ہے یہ چند مہینوں میں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے بھی علماء، اور میں نے دیکھا بھی آج میں نے پڑھا ہے کہیں کہ کلکتہ کے کوئی بڑے بزرگ تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے۔ علماء آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے۔ بس یہ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب